میری ماں روز رات کو دادا کے پاؤں دبا کر آتی اور آتے ہی بے ہوش ہو جاتی۔ میں ماں سے پوچھتی تو وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ ایک دن دادا جی نے کہا اپنی ماں کو میرے کمرے میں بھیجو۔ میں نے امی کے کپڑے پہنے، چادر لی اور دادا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کمرے میں گئی تھی کہ دادا جی نے مجھے امی سمجھ کر ایسا کام کیا، میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میں چند ماہ سے یہ سب ہوتے دیکھ رہی تھی، لیکن آج تو جیسے میری برداشت ختم سی ہو چکی تھی۔ آخر میرا دادا کس قسم کا انسان تھا؟ نیک، مہربان دکھنے والا میرا دادا اس قدر شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ میری والدہ میرے دادا کے کمرے سے 3 گھنٹے بعد رات کے 1 بجے باہر آئی تھی۔ ان کی رنگت بالکل پھیکی پڑ چکی تھی، ان کی آنکھیں رو رو کے متورم ہو چکی تھی۔ میں لاؤنج میں ہی چکر کاٹ رہی تھی، امی کے باہر نکلنے کا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن امی کی حالت دیکھ کر میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ ابھی میں ان کی طرف بڑھی ہی تھی کہ امی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میری تو انہیں دیکھ کر جان ہی نکل گئی تھی۔ میں رونے لگی، چلانے لگی تو میری آواز سن کر دادا جی بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ 2-3 ملازمین بھی میری آواز سن کر وہاں پہنچ گئے۔ جلدی سے انہیں کمرے میں لٹایا۔ دادا جی نے ڈاکٹر حویلی میں ہی بلا لیا۔ میری والدہ کو اس نے بہت سے انجیکشن لگائے، کہنے لگا یہ کسی ذہنی اور جسمانی اذیت سے دوچار ہیں، اس لیے ڈپریشن کے اٹیک سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے کن اکھیوں سے اپنے دادا کی جانب دیکھا تھا، جو مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے۔ مجھے اپنے دادا سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ چند دن تک امی کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ جب میں نے امی سے پوچھا کہ دادا آپ کو کمرے میں بلا کر کہتے کیا، تو امی کی رنگت متغیر سی ہونے لگتی تھی، ان کی پیشانی غرق آلود ہو جاتی تھی، ایک خوف اور بدحواسی ان کے چہرے پر چھانے لگتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگتی، کہتی کچھ نہیں کہتے مجھ سے۔ مجھے امی کی چپ پر غصہ آنے لگا تھا۔ ہر بار وہ جب بھی دادا کے کمرے سے واپس آتی تھی، ان کی حالت ابتر سی ہوتی تھی۔ میرے دادا بھی عجیب تھے، میری امی کے لیے فکر مندی بھی ظاہر کرتے تھے، اور ابھی وہ بیماری سے اٹھی ہی تھی کہ انہیں پھر سے اپنے کمرے میں بلانے کا کہنے لگے۔ لیکن اس بار میں نے امی کو دوا دے کر سلا دیا اور خود امی کے کپڑے پہن کر چادر سے منہ چھپائے دادا کے کمرے میں چلی گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ دادا امی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لیکن جو کچھ دادا نے امی سمجھ کر میرے ساتھ کیا، میری روح فنا ہو گئی۔ میرے دادا جی گاؤں کے وڈیرے تھے، لوگ انہیں سردار سائیں کہتے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی برداشت نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کی انصاف پسندی اور نرم مزاجی سے بہت خوش تھے۔ میں بھی دادا کی بہت عزت کرتی تھی۔ میرے والد سردار سائیں کی واحد اولاد تھے اور میں اپنے والد کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے دادا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میرے والد کی ناگہانی حادثاتی موت پر تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ابھی والد کا غم ہی کم نہ ہوا کہ دادی بھی بیٹے کے غم کو سینے سے لگائے خالق کی حقیقی سے جا ملی تھی۔ دادی کے جانے کے بعد اب دادا تنہا رہ گئی۔ میری ماں کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ عدت کا پورا عرصہ میں کبھی امی کو سنبھالتی تو کبھی دادا کو۔ عدت پورے ہوتے ہی میری والدہ نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ میرے دادا مجھ سے اور بھی محبت کرنے لگے تھے۔ بابا کے بعد ساری ذمہ داریاں پھر سے دادا کے ناتواں کندھوں پر آ چکی تھی۔ جب بھی گاؤں سے واپس لوٹے، گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر میرے والد کی باتیں سناتے رہتے تھے اور آنسو بہاتے رہتے تھے۔ انہیں میرے بابا سے بہت محبت تھی اور اتنی ہی نفرت وہ میری ماں سے کرتے تھے۔ میں نے شروع سے ہی اپنے دادا کو اپنی والدہ سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میری ماں ان کی ذات برادری کی نہیں تھی، بابا کی پسند کی تھی، اور دادا اپنی بھتیجی لانا چاہتے تھے، لیکن والد کی ضد کے سامنے انہیں سر جھکانا پڑا۔ اس لیے دادا جی میری والدہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ دادا میری والدہ سے بات نہیں کرتے تھے، انہیں دیکھتے بھی نہ تھے، نہ ہی ان سے کوئی گفتگو کرتے۔ شاید ان کا دل میری والدہ کی طرف سے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اور یہ حادثہ ہونے کے بعد اب بھی صاف نہیں تھا۔ جب بھی ان کی نظر میری والدہ پر پڑتی، وہ ماتھے پر تیوری چڑھانے لگتے،
لیکن کچھ ماہ سے اب دادا جی بہت بیمار رہنے لگے تھے اور نوکروں پر چیختے رہتے تھے، وقت پر دوا نہیں کھاتے تھے۔ والدہ نے ہی ہمت جمع کر کے ان کی ڈانٹ سننے کے باوجود ان کی خوب خدمت کی۔ انہیں دوا وہ خود کھلانے لگی۔ پہلے تو وہ امی کو گھورتے رہتے تھے، دوا کھانے سے بھی انکار کر دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ میری والدہ سے بدلنے لگا۔ شاید ان کے دل میں میری والدہ کے لیے گنجائش پیدا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات کو بھی اپنے ہر کام کے لیے میری والدہ سے ہی کہتے، مجھے آ کر دوا کھلا جاؤ، چائے بنا دو۔ میری والدہ ان کے کمرے میں چلی جاتی۔ پہل تو امی 15 منٹ میں ہی واپس آ جاتی تھی۔ میں تب تک اپنے کمرے میں لیٹ جاتی تھی، لیکن جب وہ کمرے سے باہر آتی تو کچھ متفکر سی ہوتی تھی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی، اور جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو چونک سی جاتی، مجھے نم آنکھوں سے دیکھتی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر عجیب سا لگتا، آخر دادا ایسا کیا کہتے تھے جو وہ باہر آتے ہی پریشان سی گم سم سی ہو جاتی تھی۔ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا تھا، میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہر وقت اداس اور غم زدہ سی رہتی تھی۔ پہلے تو دادا امی سے صرف اپنی میڈیسن ہی مانگتے تھے، لیکن اب تو اپنا ہر کام میری ماں سے کروانے لگے تھے، حالانکہ ان کے خدمت گزاروں میں کمی نہیں تھی۔ بات اگر یہی تک رہتی تو مجھے بھی برا نہ لگتا، لیکن کچھ دنوں سے جو بات میں نے محسوس کی کچھ عجیب سی تھی۔ رات کو جب دادا امی سے چائے مانگتے اور امی ان کے کمرے میں چلی جاتی تو 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس آتی تھی تو رو رہی ہوتی تھی۔ اب تو دادا کے کمرے میں امی کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ میری والدہ رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ جب تک امی دادا کے کمرے میں رہتی مجھے نیند نہیں آتی تھی، بس میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ ایک چائے کا کپ دینے میں کون سا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ یا 20-15 منٹ، لیکن میری ماں 1-2 گھنٹے وہاں دادا کے کمرے میں کیا کرتی رہتی تھی۔ اور دوسری حیران کن بات میرے لیے یہ تھی کہ میرے دادا کا رویہ میری ماں سے بہت بدلنے لگا تھا، وہ انہیں بہت اہمیت دینے لگے تھے، لیکن میری والدہ ان کے سامنے ہمیشہ ڈری سہمی ہی رہتی تھی۔ حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں آج کے بعد عورتوں کی سردارنی ہے، عورتوں کے مسائل کو اب وہی دیکھا کریں گی۔ مجھے لگا تھا یہ بات سن کر میری والدہ خوش ہو جائیں گی کہ خدا نے انہیں ان کا مقام واپس لوٹا دیا ہے، مگر وہ پھر بھی افسردہ سی رہتی تھی، ہر وقت نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ میرے لیے یہ بات بہت خوشی کی تھی کہ میری والدہ کو اس حویلی میں بہو کی حیثیت مل گئی تھی، لیکن اس بات پر بھی میری والدہ کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ نہ آئی تھی۔ اب تو میری والدہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی دادا انہیں اپنے کام کے لیے کہتے مجھے وہ گھبرائی ہوئی سی لگنے لگی تھی، اور جب کمرے سے واپس اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ واپس آتی، جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو کہتی کہ کچھ نہیں، تم کیوں میرے انتظار میں جاگتی رہتی ہو، سو جایا کرو۔ میں نے کہا کہ جب تک آپ میرے پاس نہیں آ جاتی مجھے نیند نہیں آتی، نہ جانے کیوں۔ میری اس بات پر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتی اور پھر پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ ایک بار میری آنکھ کسی کی سسکیوں کی آواز سن کر کھلی، میں نے دیکھا کہ میری والدہ جائے نماز بچھائے رو رہی ہیں۔ مجھے اب ان کے رونے پر حیرت سی ہونے لگی تھی، کیونکہ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اب تو دادا بھی انہیں عزت دیتے تھے، ہم اس گھر میں بہت خوش تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ابھی میں دادا کی دوہری شخصیت کی وجہ سے ہی پریشان تھی کہ ایک بار میرے دادا کی بہن کا بیٹا ہمارے گھر آ گیا، وہ بیرون ملک سے آیا تھا، میرے بابا کی موت کی خبر سنی تو تعزیت کے لیے آ گیا۔ میری والدہ بہت پیاری اور سمارٹ سی خاتون تھی، کوئی انہیں میرے ساتھ دیکھتا تو میری بڑی بہن ہی سمجھتا تھا۔ بابا کا کزن فاروق انکل 2 دن ہمارے گھر ہی رکے تھے، مجھے سر پر پیار دیا، کہنے لگے تمہارے والد میرے بہترین دوست تھے، میرے لیے تم میری بیٹی جیسی ہی ہو۔ بظاہر وہ مجھے اچھے ہی لگے تھے، لیکن کھانے کے دوران وہ امی کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، امی ان سے مسلسل نظریں چرا رہی تھی، مگر دادا اپنے بھانجے کی آمد پر بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ان 2 دنوں میں دادا نے امی کو اپنے کمرے میں بھی نہیں بلایا تھا۔ ایک بار میں نے ان انکل کو امی سے جو باتیں کرتے سنا، میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ میں صبح فجر کے لیے اٹھی تو امی کمرے میں نہیں تھی، وہ نماز کے بعد پرندوں کو دانہ ڈالنے صحن میں چلی جاتی تھی۔
میرے دادا نے بہت سارے بڑے پنجروں میں آسٹریلین طوطے پال رکھے تھے جن کا خیال امی ہی رکھتی تھی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی تو باہر آ گئی، لیکن ان پنجروں کے پاس امی کے ساتھ فاروق انکل بھی کھڑے تھے۔ کہنے لگے میں نے اب تک شادی نہیں کی کیونکہ تم سے محبت میں نے بھی سچی کی تھی، لیکن الیاس کی تمہارے لیے دیوانگی دیکھ کر اس کے ایک بار کہنے پر پیچھے ہٹ گیا۔ کبھی تم دونوں کے بیچ میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تمہاری زندگی اچھی گزر جائے، میری وجہ سے کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس لیے میں انگلینڈ چلا گیا۔ لیکن جب الیاس کی ناگہانی موت کا سنا تو سچ کہوں مجھ سے یہ غم برداشت نہیں ہوا۔ میرا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میرا بہترین دوست بھی تھا۔ 4 ماہ میں نے بیماری میں کاٹے ہیں۔ مجھے الیاس کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تمہارا خیال بھی ستانے لگا اور اب بھی صرف تمہارے لیے واپس آیا ہوں۔ تم اگر اجازت دو تو میں ماموں سے تمہاری بات کرتا ہوں۔ انکل کی باتیں میرے لیے ایک نیا انکشاف تھی۔ یہ سلسلہ تھا جس کی خبر مجھے کبھی بھی نہیں ہو سکی۔ میں بابا کے اس کزن کو پہلی بار ہی یہاں دیکھ رہی تھی، بس بابا سے ان کا ذکر سن رکھا تھا۔ امی ان کی بات سن کر گھبرا کر برجستہ بولی، خدارا وہ تو پہلے ہی مجھ پر یہ شک کرتے رہے ہیں کہ میں شہر کی لڑکی ہوں، کبھی ان کے بیٹے کے ساتھ گاؤں میں بس ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں نے چپ چاپ سے ساری زندگی الیاس کی محبت کے سہارے اس گاؤں میں گزار دی، کبھی پلٹ کر شہر کی دوبارہ شکل نہیں دیکھی۔ میری بچی اب جوان ہو گئی ہے، وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ فاروق، یونیورسٹی کا دور نہیں رہا کہ فیصلے بدلوں۔ آپ نے دوستی کی خاطر مجھ سے میری محبت کی قربانی مانگی تھی، میں نے بنا کسی سوال کے الیاس کو اپنا لیا۔ آج میں آپ سے اسی محبت کا واسطہ دے کر کہہ رہی ہوں، مجھے الیاس کی بیوہ ہی رہنے دے۔ یہاں سے واپس چلے جائیں، دوبارہ کبھی پلٹ کر مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر امی وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھی، وہ انکل بھی واپس چلے گئے۔ مجھے معلوم تو کچھ نہ تھا، لیکن یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید فاروق انکل اور بابا اور امی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور بابا کی طرح شاید فاروق انکل بھی میری والدہ کو پسند کرتے تھے۔ لیکن امی وہ کسے پسند کرتی تھی، انہوں نے کیا قربانی دی تھی، یہ میرے لیے ایک پہیلی تھی۔ دادا میری والدہ کو بہت اہمیت دیتے تھے، پھر وہ کیوں روتی رہتی تھی؟ شاید میرے والد کی وجہ سے، کیونکہ میری والدہ کو میرے والد سے بے حد محبت تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا میں نے دیکھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی دادا کو چائے دینے گئی تھی، میرے بھی صبح سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی دادا سے سر درد کی دوا لے لیتی ہوں، کیونکہ ان کے پاس ہر دوا موجود ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دادا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے سامنے دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے دادا کو میں الٹے قدم وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ ان دونوں کی میری طرف پشت تھی، اس لیے وہ دیکھ نہیں پائے تھے، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں بے یقین سی تھی۔ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا، آگے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنی سوچ کو تردید دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے میری نظروں کا دھوکہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ سچ میں نہیں ہوتا، اور جب سچ سامنے آئے تو ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے انداز پر افسوس ہونے لگتا ہے۔ جب امی رات کو کمرے میں آئیں تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ جب میرے پاس آ کر لیٹ گئی تو میں نے پوچھا، امی آپ جب بھی دادا کو دوا دے کر آتی ہیں تو روتی کیوں ہیں؟ کہنے لگی، سمجھ لو کہ میری قسمت ہی ایسی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے سچ کیوں نہیں کہہ رہی، کیونکہ جب میں نے اچانک سے کمرہ کھولا تھا تو دادا امی سے کہہ رہے تھے اگر امی نے ان کی بات نہ مانی تو وہ انہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ میری والدہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ناجائز امر ہے۔ میں آپ کی بہو ہوں، آپ کے بیٹے کی بہو ہوں، آپ کیسے میرے ساتھ یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ آپ میرے باپ کی جگہ ہیں۔ خدارا مجھے عزت سے اس گھر کے ایک کونے میں پڑا رہنے دے۔ میرے انکار کرنے پر آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں کہاں اپنی جوان بیٹی کو لے کر جاؤں گی؟ میری ماں رو رو کر میرے دادا سے التجا کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ میری سماعت میں مزید کچھ سننے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ جس قسم کی باتیں میں نے سنی تھی اور جس قدر میرا دادا میری ماں پر آج کل مہربان
مہربانیاں کر رہے تھے اور میری والدہ گمسم سی ہو چکی تھی. جس خیال نے میری اندر سے جان نکال دی تھی میں اس کی تردید کر رہی تھی. ابھی میں اسی الجھن سے نہ نکلی تھی. ہمارے گھر کی ملازمہ نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا. وہ ملازمہ کہنے لگی سردار سائیں جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہیں نہیں، بہت رنگین مزاج کے انسان ہیں. جوانی میں تو غیر عورتوں سے تعلقات بھی تھے، اب ذرا گاؤں والوں کی نظر میں نیکوکار بنے پھرتے ہیں، لیکن عیاشی کا اگر اس عمر میں بھی موقع ملے تو چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ بچائے بھئی ایسے لوگوں سے. وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی. یہ سن کر تو میرا تنفس غم اور غصے سے بھرنے لگا تھا کہ کیا سردار صاحب کو رشتوں کا تقدس بھی بھول گیا ہے. مجھے اپنے دادا سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی. اب تو جب بھی امی دادا کے کمرے میں جاتی میں بے چین سی ہونے لگتی تھی. میری والدہ نے ایک بار مجھ سے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا تم ذرا اپنے دادا سے دور ہی رہا کرو. میں اس بات پر چپ سی ہو گئی. اب تو مجھے واقعی سردار سائیں کے کردار پر شک سا ہونے لگا تھا. پھر ایک بار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی تو سردار سائیں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے. کسی کی شادی پر میں تب آؤں گا جب ناچ گانے کا انتظام ہوگا. تم تو جانتے ہو کہ میں اپنی عمر کو نہیں دیکھتا، میرا دل تو اب بھی جوان ہے. وہ ہنستے ہوئے اپنی ایک گھٹیا عادت کا اپنے دوست سے بڑی بے باکی سے ذکر کر رہے تھے. انہیں تو ایسی باتیں میرے سامنے کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی تھی. میں ناگوارے سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. ایک دن سردار صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری خواہش ہے تم جلدی سے اپنی تعلیم مکمل کر لو. میں تمہاری شادی بہت اونچی جگہ پر کروں گا. تمہارے باپ کی طرح کسی غریب گھر کا انتخاب ہرگز نہیں کروں گا. اور دوسری بات یہ میری حویلی میں کمروں کی کمی نہیں ہے. تم کیا ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہتی ہو؟ اپنا کمرہ الگ کرو اور کل میرے ڈرائیور کے ساتھ کالج جا کر اپنا داخلہ کرواؤ اور خود کو عادت ڈالو اکیلے کمرے میں سونے کی. میں تمہارے لیے ایک الگ کمرہ سیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنی ماں سے الگ ہو جاؤں تاکہ آپ کو کھلی چھٹی مل جائے، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی اس وقت بے بس مجبور تھے. میں سردار سائیں کے ساتھ سخت لہجے سے بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے آرام سے کہا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ ہی کمرے میں رہنا ہے، مجھے ان سے الگ رہنے کی عادت نہیں ہے. لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور 2 دن میں میرا کمرہ حویلی کے اوپر کی منزل میں منتقل کر دیا. میری والدہ بھی اپنی جگہ پریشان تھی لیکن لب ان کے بھی خاموش تھے. میں اوپر کے کمرے میں چلی تو گئی تھی لیکن یہ بھی سوچ چکی تھی رات کو نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں چلی جاؤں گی. رات کو جب سب سو چکے تو میں نیچے اپنی والدہ کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میری والدہ کا کمرہ لاک تھا. پہلے تو مجھے کچھ تسلی سی ہو گئی کہ چلو امی نے اچھا کیا کہ دروازہ لاک کر لیا، لیکن سچ تو کچھ اور ہی تھا. میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی. صبح مجھے کالج جانا تھا. میں تیار ہو کر جب نیچے اتری تو یہ دیکھ کر دنگ سی رہ گئی کہ میرے دادا میری والدہ کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلے گئے. میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا. تو کیا وہ رات بھر میری ماں کے ساتھ؟ میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا. مجھے لگا پوری حویلی میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی. میری ماں صرف میری خاطر یہاں رہنے پر مجبور تھی تاکہ میں عزت سے رہ سکوں، اور میری خاطر جو قیمت وہ ادا کر رہی تھی یہ سوچ کر تو میری روح فنا ہونے لگی تھی. میں سوچ چکی تھی سب اپنی ماں کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالوں گی. رات کو میں دیر تک نیچے اپنی والدہ کے کمرے میں بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی. انہیں ایک گلاس دودھ کا دیا اور میں نے کہا کہ آپ کو اپنی صحت کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور وہ دودھ زبردستی انہیں پلا دیا. میں نے دودھ میں نیند کی گولی ڈالی تھی، اس لیے دودھ پیتے ہی امی کچھ ہی دیر میں سو گئی. اگلے ہی روز یہ واقعہ پیش آ گیا کہ میری ماں بے ہوش ہو کر گر گئی. اس لیے امی کو سلا کر میں نے جلدی سے اپنی لباس الماری سے نکالا اور پہن لیا. دوپٹہ لے کر تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لیا تاکہ میرا چہرہ صاف نظر نہ آ سکے. میری شکل بھی اپنی والدہ سے مشابہت رکھتی تھی. میں دادا کے کمرے میں چلی گئی. اتفاق تھا یا پھر روز ہی ایسا ہوتا تھا کہ دادا کے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا. میں نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا. دادا یہی سمجھے کہ امی آئی ہیں.
مجھ سے کہنے لگے میں میڈیسن کھا چکا ہوں، اب میرے پاس آؤ، میں نے بہت انتظار کر لیا تمہارا، اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ دادا کی خباثت مجھ پر کھل گئی تھی، میں ان کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میری والدہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی، دادا غصے سے مجھے اور میری والدہ کو دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری ہی پوتی میرے ساتھ ایسا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ میں شرمندہ سی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر یہ کہا کہ میں انہیں ان کی بات کا جواب ہاں میں دوں۔ وہ میری والدہ کی دوسری شادی اپنے بھانجے سے کروانا چاہتے تھے۔ کہتے تھے فاروق انکل ہماری حویلی سے جانے سے پہلے دادا کو اپنے ارادے سے مطلع کر چکے تھے۔ میرے دادا کا بھی کہنا تھا کہ میری والدہ ابھی اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی کہ میرے والد کے نام پر بیوہ بن کر زندگی بسر کر لیں، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ میری بھی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب بیمار رہنے لگے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد میری والدہ پھر سے کہیں بے سہارا نہ ہو جائیں، اس لیے اپنی زندگی میں ہی وہ میری اور میری والدہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جب میری والدہ ان کے کمرے میں ان کو چائے دینے جاتی وہ میری والدہ سے اسی بات پر بحث کرتے تھے۔ میری والدہ میرے والد سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے دوسری شادی پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے اب تعصب سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ جب انہوں نے مجھے میری والدہ سمجھ کر پوچھا تھا تو سڑ دیا۔ امی کے کپڑوں میں مجھے دیکھ کر وہ آگ بگولا سے ہو گئے۔ جب مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں اس حلیے میں آئی ہوں تو میں نے جھجکتے ہوئے انہیں وہ سب بتا دیا جو میں سوچ رہی تھی۔ دادا کا یہ سن کر چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنی بلند آواز سے ڈانٹا کہ ان کی آواز پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ امی بھی اٹھ کر دادا کے کمرے میں آ گئی۔ جب سچ امی کو پتا چلا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ تمہیں شرم نہ آئی یہ سب سوچتے ہوئے، اور اب میں گردن جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے دادا نے بالآخر میری والدہ کا نکاح اپنے بھانجے سے کروا ہی دیا۔ مجھے بھی وہ میری امی سے دور رہنے کا اس لیے عادی بنانا چاہتے تھے تاکہ جب وہ ان کی شادی کریں تو میں یہ بات دل پر نہ لوں۔ مجھے خود پر افسوس سا ہونے لگا تھا، میں کیا سوچ رہی تھی۔ میری ماں رخصت ہو کر فاروق انکل کے ساتھ ان کے گھر جا چکی تھی۔ میری والدہ فاروق انکل سے ہی محبت کرتی تھی، لیکن میرے والد نے جب میری والدہ کو دیکھا تو ان پر فریفتہ ہو گئے تھے، دیوانہ وار انہیں چاہنے لگے تھے۔ فاروق انکل سے کہنے لگے کہ اگر انہیں فاطمہ نہ ملی تو وہ مر جائیں گے، اس لیے فاروق انکل نے دوستی کی خاطر اپنی محبت کو بھی پسے پشت ڈال دیا اور میری والدہ سے بھی کہا کہ وہ بابا سے شادی کر لیں ورنہ وہ اپنی جان ہی نہ گنوا بیٹھے۔ میری والدہ نے میرے بابا سے محبت شادی کے بعد کی تھی، لیکن میرے والد کی زندگی نے ان کے ساتھ بس اتنی ہی وفا نبھائی تھی۔ آج کل دادا میرا رشتہ دیکھ رہے تھے تاکہ میرے فرض کو بھی جلد نبھا سکیں۔ میرے دادا ایک اچھے انسان تھے اور میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔